اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، پورے داخل ہو جاؤ۔ کیسے داخل ہو جاؤ؟ بولو بھائی، کافہ، مکمل پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور ہرگز شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ کیوں نہ چلو؟ انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ایک ہوتا ہے پیچھے سے وار کرنے والا، ساتھ میں تو بہت اچھے چل رہے ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، اور موقع ملا تو پیچھے سے، جو کہاوت مشہور ہے، پیچھے چھڑا بھوکنے والا ہے نا۔ لیکن شیطان کے بارے میں سب جانتے ہیں، چھوٹا بڑا، مرد و زن، بوڑھا بچہ جوان، سب کو پتا ہے شیطان کیا کرتا ہے۔ شیطان کبھی نہیں کہتا آؤ چلو نماز پڑھتے ہیں، وہ کہتا ہے یار اتنے اچھے لگ رہے ہو، تیار ہوئے ہو، شادی کی ٹائم ہے، اب تم وضو کرو گے تو سب دھل نہ جائے گا، اور بغیر وضو کی نماز ہوتی نہیں، تو کیوں نماز پڑھ رہا، بعد میں پڑھ لینا۔ وہ کہتے کیا کرو گے یار روزہ رکھ کے، لیکن یار اتنی تیز گرمی پڑ رہی ہے، تم فیری بھی کرتے ہو، کیا دیکھو تمہیں روزہ رکھنے کی۔ آدمی سمجھ رہا ہاں بات پھنسی، بڑی مشکل ہوگی، بیوی تو رکھ رہی ہے بھائی، بیوی رکھ رہی ہے، آپ ہماری طرف سے بیوی رکھ رہی ہے، تو بیوی اپنی قبر میں سوئے گی اور مرد کو اپنی قبر میں سونا ہے۔ مرد کا سوال بیوی سے نہیں پوچھا جائے گا کہ کیوں تمہاری بیوی نماز پڑھی، ہاں یہ ضرور پوچھا جائے گا تم نے تربیت کیوں نہیں کری، تم نے کہا کیوں نہیں۔ لیکن کہنے کے بعد اگر کوئی نہ پڑھے تو یہ نہیں کہا اس نے پڑھائی کیوں نہیں، تم نے پڑھوائی کیوں نہیں، یہ نہیں کہا جائے گا۔ گواہ رہنا کہ آواز خیر دی ہم نے، یہ اختیار لبیک، تم کہو نہ کہو، کہنا ہمارا کام ہے۔ ہاں ایک مقام ایسا آتا ہے جو بچپنے کا ہوتا ہے، تب والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچوں کو سمجھائیں بجھائیں تنبیہ کریں، لیکن کون صاحب تنبیہ کرے گا؟ وہی کرے گا نا جو خود پڑھتا ہوگا، وہی کہے گا نا جھوٹ نہ بولے جو خود جھوٹ بولتا نہ ہوگا۔ جو گھر میں بیٹھے دیکھ رہا ہو کہ ابا تو جو ہے یہاں بیٹھے وہ کہہ رہے ہیں ابھی میں جو ہے گجرات سائڈ میں ہوں، کیا ہم نے ایسے منظر نہیں دیکھے؟ ولا، اور شیطان کے نقش قدم پر، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تم کو چاہتا ہی ہے کہ ہم تو جا ہی رہے ہیں جہنم میں، تو ہم اپنی میجارٹی زیادہ لے کر کیوں نہ جائیں۔ جیسے کہ اچھا انسان ہوتا تو چاہتا ہے یار اگر ہم کچھ اچھا کر رہے ہیں تو اس کو بھی اچھا بتا دیں۔ اب یہ الگ بات ہے کبھی اچھا بتانے میں دوسرے کو لگتا ہے میرے پیچھے پڑ گئے، ہم ہی ملے فلانے کو نہیں بتاتے، یہ خود کو دیکھو وہ گھومتے رہتے اس سے نہیں کچھ کہتے، ہو سکتا اس کو آپ سے زیادہ لگاؤ، گھوم کر کہو یار سبحان اللہ۔ اب دو لڑکے ہیں ایک باپ کے، ایک کچھ کرتا ہی نہیں ہے اور ایک بہت کچھ کرتا ہے لیکن کبھی کبھی غلطیاں کر جاتا ہے، تو ابا اسی کو تنبیہ کرتے ہیں بیٹا تم نے والا کام نہیں کیا۔ اب اس کو کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ اس سے تو کچھ کہتے ہی نہیں ہے، اس سے کبھی کچھ نہیں کہتے، وہ تو کچھ کرتا ہی نہیں، ابا جانتے وہ سنتا ہی نہیں، اس کے دل میں میری محبت ہے نہیں، تو جس کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ کہیں چوک کرتا ہے تو فوراً اس کو سنبھالا دیا جاتا ہے، سمجھ رہے؟ یعنی وہ تو ایک بگڑا ہوا ہے، سمجھا کر والدین تھک گئے ہیں، لیکن دوسرا کچھ راہ راست پر ہے، تو جہاں راہ راست سے بھٹکتا ہے تو والدین اسے سمجھانے لگتے ہیں۔ تو کبھی یہ نہ سوچے انسان کہ ابا یہ کہہ رہے ہیں، مولانا یہ کہہ رہے ہیں، حافظ جی ہم سے کہہ رہے ہیں، فلانے سے نہیں کہہ رہے، نہیں، جو اگر آپ سے کہہ رہا ہے اچھائی کے لیے گویا کہ آپ سے وہ محبت زیادہ کرتا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ آپ اس لائق ہیں، آپ کچھ کر سکتے ہیں اچھے کام، اس کو اللہ نے توفیق نہیں دی، بلکہ اس کے لیے دعا کریں جس کو توفیق نہیں ملے اللہ اس کو بھی توفیق دے، یہ کر سکتے ہیں، آپ اس کی برائی نہیں کرنا ہے۔ میں کرتا ہوں، وہ کیا کرتا ہے؟ ارے اللہ کرواتا ہے تم کرتے یار، جب اللہ نہیں کرواتا تو بغل میں رہ کر کوئی مسجد میں نہیں آ پاتا، جب اللہ چاہتا ہے تو لوگ اپنے گاؤں سے جمعہ پڑھنے دوسرے شہر آ جایا کرتے ہیں، اور جب نہیں خدا چاہتا تو گاؤں میں رہ کر مسجد میں نہیں جا پاتے۔ تو اگر کوئی اچھا کام کرے تو اللہ کا فضل سمجھو، اس کی عطا سمجھو کہ اللہ نے تمہارے اوپر توجہ کری ہے۔ کتنے لوگ ایسے چھوٹے ہوئے ہیں اللہ کو پسند ہی نہیں کہ وہ ہمارے گھر میں آئے، سوچو یار اگر تمہارے گھر میں جو آئے گا تمہیں پسند ہوگا وہی تو آئے گا، بے پسند کو تم گھر بلاؤ گے، اگر آ بھی گیا تو تمہارا ناک منہ چاہیے آئے گا، یہ کیوں آ گیا بھائی؟ اس کو کتنے بلایا شادی میں؟ ہم نے تو کاٹ دیا نہیں، اللہ بلائے تو نہیں، بغیر بلائے چلائے تم کہو وہاں کہہ بھی تم کو کتنے بلائے؟
گویا کہ ہم بلانے والوں کو بھی انہی کا انتخاب کرتے ہیں جن کو ہم چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے آنے لائق ہیں. تو ہم انسان ہو کر انسانوں کا جو ہے انتخاب سلیکشن سوچ سمجھ کر کرتے ہیں اور اللہ ایسی کر دے. سوچو یار. یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. یہ بات کہیں اور نکل گئی. اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. بھائی اسلام میں پورے پورے داخل ہونے کا مطلب سمجھ آیا آپ کو؟ اسلام ایک گھر ہے, ایک قلعہ ہے. اب آپ کسی گھر میں جا رہے ہیں تو ایک پیر اندر کر لیں اور ایک پیر باہر کر لیں, آدھا دھڑ اندر آدھا دھڑ باہر, تو یہ داخل ہو گئے. کسی کمرے میں آپ نے پرویش کیا, ایک پیر اندر ایک پیر باہر, آدھا دھڑ اندر آدھا دھڑ. آدمی آپ آ رہے تو قاعدے سے آؤ یار, یہ کیا آتے ادھورے. گویا کہ اسلام کو جب مان لیا ہے, ایمان والا اسے کہتے ہیں جو اسلام کو مانے, جو اسلام پر چلے. اب ہم اسلام کو اچھا سمجھتے تو ہیں لیکن اسلام پر عمل نہیں کر پاتے. ہاں قرآن پڑھنا بہت اچھا ہے, نماز پڑھنا بہت اچھا ہے, روزے رکھنا بہت اچھا ہے, لیکن ہم اچھا تو جانتے ہیں عمل نہیں کرتے. اس اچھے سے ترقی ہونے والی نہیں ہے. ترقی کب ہوگی؟ جب اس اچھے پر عمل کیا جائے گا, تب آپ آگے بڑھیں گے. صرف تعریف کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. یہ بہت اچھا ہے, قرآن پڑھتے ہیں, ہاں پڑھ لیتے ہیں. کب؟ رمضان شریف میں پڑھتے ہیں. تو رمضان شریف میں کھایا بھی کرو, کھاتے روزے صاحب, ہر دن کھائیں گے, لیکن رمضان بھی قرآن پڑھیں گے. وہ ایک وقت بنا لو, منتخب کر لو کہ اس وقت پڑھو. فی السلم کافہ, پورے طور پر داخل ہو, یعنی ہر چیز پر عمل مکمل طور پر کرو. یعنی کہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ میں ہمارے گھر میں گانے بھی خوب بجتے ہیں, ہوتا ہے نا. بالکل حاجی ہیں, نمازی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو تھوڑا سا چلتا ہے صاحب. اس سلم کافہ, پورے طور پر داخل ہو. یہ کیا تم نے ان کا طریقہ اپنایا؟ یعنی گویا کہ تم ان کو اچھا سمجھتے ہو اس لیے ان کی طریقے کو اپنے گھر میں لا رہے ہو. یہ اسلام میں داخل ہونا نہیں کہا جائے گا. تجارت کا کام ہے, کہہ رہے ہیں صاحب. ہم نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ ایک ساتھی ہے, اس نے جو ہے ایک کو چونا لگا دیا. اب ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے کہا یہ بھی ایک طریقہ ہے, ہم اگلی مرتبہ آئیں گے ہمیں بھول جائے گا, ہم تو فیری والے ہیں, ہم نے بھی چونا لگا دیا. اگر ہمیں سیکھنا ہی رہا تو ہمیں یہ سیکھنا چاہیے تھا کہ کون سچائی کے ساتھ اپنے مال کو بیچ رہا ہے, کون نفع نقصان اچھا کھرا کھوٹا بتا کر بیچ رہا ہے. ہم یہ بھی تو سیکھ سکتے تھے. اگر مان لیجئے ہمارے گھر میں کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو کیا ہم جھوٹ بولیں؟ ہم آگے بڑھ جائیں, یہ دیکھیں کہ معاشرے میں کون سچائی کے ساتھ چل رہا ہے. اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ کو سب کچھ ملے گا, اور اگر آپ کوشش نہیں کریں گے تو پوری دنیا گھوم کر آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں لگے گا. اسلام وہ مذہب ہے کہ جگہ جگہ ہماری رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے. تول کا معاملہ ہے, زمین بیچنے کا معاملہ ہے, سارا کچھ معاملہ ہے. زیادہ تر آدمی اس میں گھوٹالہ کرنے میں لگا ہوا ہے. اسلام میں پورا پورا داخل نہیں ہوا, اسلام کے خلاف کام کر رہا ہے. اور اس میں صاحب اچھے اچھے لوگوں کے لفظوں سے ہم نے منہ سے یہ سنا ہے کہ مجھے اللہ کو منہ دکھانا ہے. یعنی یہ جملہ کہہ کر یہ سامنے والے کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایک بھاری بھرکم جملہ لے کر اللہ کو منہ دکھانا ہے. گویا کہ سامنے والا ڈر جائے گا, یعنی یہ بہت سچا آدمی ہے, اس لیے ہیر پھیر نہیں کرو. سب سے بڑا فراڈی وہی ہے, اللہ کو منہ دکھانا ہے. ابھی ایک جگہ کے ذہن ہمارا معاملہ گردش کر رہا ہے, ذہن میں یہی معاملہ سنا, باقاعدہ نمازی ہے, سب کچھ ہے, اس کے بعد اللہ کو منہ دکھانا ہے, اللہ کو منہ دکھانا ہے. یعنی یہ جملہ کہہ کر آدمی بتا رہا ہے کہ میں بالکل صحیح ہوں. اللہ اکبر. پرہیز کرنا چاہیے, احتیاط کرنا چاہیے, شیطان کی پیروی سے بچو, تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. ایک کسان تھا, غریب تھا. جب اس کے 2-4 بچے ہو گئے, بیوی تھی, تو اس نے بیوی سے کہا دیکھو ہمارے گھر میں کچھ جانور ہیں, کوئی کام ہے نہیں جس سے روزی روزگار آگے بڑھایا جا سکے, تو تم ایسا کرو کہ یہ جو دودھ نکالتی ہو جانوروں کا اس سے جو ہے مکھن بناؤ, اور میں شہر جا کر کسی حلوائی سے بات کروں گا کہ اگر وہ مکھن لے تو اس کے بدلے میں کچھ سامان ہم خرید لیں گے, جو پیسہ ملے گا گھر کی ضرورتوں کا سامان لے لیا کریں گے. بیوی نے کہا ٹھیک ہے. نیک بیوی وہی ہوتی ہے جو اپنے قابل کا ساتھ دے, اچھے وقت میں بھی اور برے وقت میں. یہ نہیں کہ جب عیش کی زندگی تھی تو آدمی خوب پیسہ دے رہا تھا, خوب دے رہا تھا, خوب مزے میں, اور جہاں کمزوری آئی تو ماں باپ مانا کرو نا, کہاں کرو, دیکھو پڑھانے کو فوراً لڑکی مان بھی جاتی ہے. یہ بیویاں نہیں ہیں اچھی, یہ جنتی عورتیں نہیں ہیں, بلکہ جنتی عورتوں کی پہچان یہ ہے کہ اگر اس کا جو ہے شوہر پریشانی میں ہو تو اس کا ساتھ دے, اور جب اللہ نے نوازا ہو تب بھی اس کا ساتھ دے, تب تو وہ جنت میں جائے گی اس کے ساتھ. ورنہ میٹھا میٹھا ہب ہب کڑوا کڑوا, ہاں
تو کہا بیوی نے کہا بالکل آپ کے لیے میں تیار ہوں, آپ جا کے بات کرائیے. وہ شہر پہنچا, ایک حلوائی سے بات کری, بھائی ایسا ہے کہ میں مکھن کا پیڑے جو ہے بڑے بڑے بنا کے لاؤں گا, تو اگر تم خریدو تو ہم تمہیں دے دیا کریں گے, اور اس کے بدلے میں کچھ پیسے دے دینا, کبھی کچھ سامان لے لیا کریں گے تمہاری دکان سے. وہ تیار ہوگی. اب حلوائی نے جب تیار ہو گیا تو حلوائی اس نے کہا ایسا کرو 1 کلو شکر تول دو. کیا کرو بھائی, حلوائی دکان میں شکر تو ہوتی ہے, بغیر شکر کی مٹھائی کھائے کی, 1 کلو شکر تول دو. اس نے شاپر میں پنی میں پولیتھین میں شکر تولی اور دے دی. اب یہ شکر لے کر صاحب کسان, غریب کسان اپنے گھر آ گیا. 1 ہفتے کے بعد جو نکالا تھا مکھن, اس کے بڑے بڑے پیڑے 1-1 کلو کے سائز کے بنا کر لے کر پہنچے اس حلوائی کے پاس. حلوائی کو دیا, حلوائی نے کچھ پیسہ دیا یا کچھ سامان بھی دیا, لے کر چلے آئے. یہ سلسلہ چلتا رہا. ہر ہفتے یا ہفتے 2 ہفتے میں یہ جاتا, 2-4 کلو پیڑے بنا کر لے کے جاتا, حلوائی کو دیتا, حلوائی کچھ پیسہ دیتا, اپنی ضرورت کا سامان بازار سے یا جو اس کی دکان سے مل سکتا تھا لے کر چلا آتا. ایک دن حلوائی کے دل میں خیال آیا, کیا اتنے دن سے آ رہا ہے, پیڑے لے کر آتا ہے 1-1 کلو کے بنا کر بڑے بڑے, تو ایسا کیوں نہ کریں, تول کر تو دیکھیں کہ برابر تول کر لاتا ہے کہ نہیں لاتا ہے, برابر تول کر دیتا ہے کہ نہیں دیتا. فری وقت تھا. اس کے بعد اس نے جو پہلے کے رکھے ہوئے تھے نکالے, جب تولے تو 900 گرام. کتنے صاحب؟ اس نے دوسرا تولا, سوچا کہ یہ کم ہوگا, دوسرا تولا, وہ بھی. تیسرا نکالا, پھر اس کو لگا کہ یار یہ الگ دے رہا ہے, جو فریزر میں رکھے ہیں اندر رکھے ہیں اس کو نکالا جائے. جب اس کو نکال کر تولا, وہ بھی صاحب 900 گرام. اب تو جلال عروج پر, اتنا میرا ساتھ فراڈ کیا. 1000 گرام کا پیسہ لے کر جاتا تھا اور 900 گرام تول کر دیتا ہے. آنے تو اس کی خیریت نہیں بتاؤں گا. اب آگ بگولا بیٹھے تھے, اتنے میں جو ہے وہ چلے آ رہے صاحب کسان. جیسے کسان آئے تو پارا عروج پر تھا, غصے کا, تم نے میرے ساتھ فراڈ کیا, چیٹنگ کری, دھوکہ کیا. میں نے پیڑے تولے اور سب 900 گرام نکل رہے ہیں. تم مسلمان ہو, نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اور کام یہ کرتے ہو, میں نے تمہارے اوپر اعتماد کیا, غریب سمجھ کر تمہارا ساتھ دیا, اور تم میرے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہو, دھوکہ کر رہے ہو, فراڈ کر رہے ہو. کسان نے ٹھنڈی سانس لی, بھائی غصہ نہ ہو, رک جاؤ ذرا. کہا بھائی بات یہ ہے, تم نے تولا 900 گرام, اس میں میری غلطی نہیں ہے, اس میں میری غلطی نہیں. کہا میری غلطی نہیں, ارے تم ہی لا کر دے رہا ہو تو تمہاری تو غلطی ہوگی, کیا میری غلطی ہوگی؟ کہا بات یہ ہے کہ میرے گھر میں کچھ بھی میٹھا بنتا ہے, کچھ بھی چیز بنتی ہے تو اس میں شکر نہیں ڈالی جاتی. ہم لوگ غریب آدمی ہیں, گڑ سے کام چلاتے ہیں, میری بیوی میرے بچے سب گڑ کھاتے ہیں. اگر میرے یہاں حلوہ بھی بن رہا ہو تو شکر کی جگہ گڑ ڈالا جاتا ہے. اور اس تاریخ یاد کرو جب ہم تمہارے پاس پہلی مرتبہ آئے تھے, تم سے کہا تھا کہ اس طرح ہم کرنا چاہتے ہیں, مکھن تمہیں دیں گے, تو تم تیار ہو گئے تھے لینے کے لیے. کہاں میں تیار ہوا تھا. کہا اس کے بعد میں نے کیا کہا تھا, میں نے کہا تھا 1 کلو شکر تول دو, 1 کلو شکر تولو. کہاں کہا تھا تم نے شکر تولی. اس تاریخ سے جو شکر لے کر میں گیا, کیونکہ میرے یہاں شکر کا استعمال نہیں ہے, وہ شاپر پر آج بھی رکھی ہوئی ہے, تمہارے اوپر اعتماد کر کے وہ شکر لے گیا تو ایک ترازو میں وہ شکر رکھتا تھا, اس کے برابر پیڑا رکھتا تھا. میں تو یہ سمجھ رہا تھا تم نے 1000 دیا ہے, تم خود 900 گرام دے رہے, تو میرا کیا قصور ہے؟ جب تم خود 900 گرام تول رہے ہو تو میرا کیا قصور ہے؟ بدبخت, تو نے مجھے دھوکہ دیا, تو نے کہاں خود انصاف کیا ہے؟ میں نے تو تیرے اوپر یقین کیا. آج وہ کیا رہا, ہمیں شکایتیں سب سے ہیں. باپ کو شکایت بیٹے سے, بیٹا سنتا نہیں ہے, بیٹا عمل نہیں کرتا, بیٹی ہماری سنتی نہیں ہے, کہو ادھر جاؤ ادھر جاتی ہے, کہو یہ کرو وہ کرتی ہو. ٹھیک ہے شکایت تمہیں ہے, لیکن یہ بتاؤ تم نے کیا کیا ہے, تم نے کیا کیا اپنے بیٹے اپنے اولاد کے لیے؟ اگر تم نے اپنے بیٹے اپنی بیٹی کے کہا ہوتا سنو نبی کی شریعت پر چلنا ہے, اور خود چلتے, تب تمہارا بیٹا تمہاری مانتا. نہ تم نے خدا کی مانی, نہ تم نے رسول کی مانی, اور بیٹے سے کہتے ہو خدا کی مانو رسول کی مانو. جب تم نے نہیں کیا تو تمہارا بیٹا تمہاری کیسے سن سکتا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, ایمان والو اسلام پر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ, نہ آدھا تیتر رہو نہ بٹیر رہو, پورے داخل ہو. سچائی جب آئے اور جب بولنے کی بات آئے تو یہ نہ سوچو کیا ہوگا. مسلمان وہ ہے جو گھر میں بھی سچائی بولتا ہے, باہر بھی میدان میں بھی سچائی بولتا ہے. نام رکھنا, آج کل نام رکھنے کا بھی لاجک ہو گیا ہے, تو ایسا نام رکھا جائے کہ کہیں اگر ہمارا بیٹا باہر پڑھ رہا ہو تو لوگ یہ سمجھ نہ پائیں کہ مسلمان ہے کوئی اور ہے. ایسے نام نکالے جا رہے ہیں. نہیں, عثمان نام نہیں رکھیں گے. کیوں نہیں رکھیں گے؟ اس لیے رکھیں گے بالکل کھلا ہوا ہے مسلمانوں کا نام.
تو نئے نئے نام نکالتے ہیں. اس کو انگریزی میں کچھ یاد آ رہا ہے، ایسے کہتے ہیں سیکولر نام، جو ادھر بھی چل جائے ادھر بھی چل جائے. لوگ جب تک آپ پوچھیں نا کہ آپ مسلم ہیں کہ فلانے، پتہ ہی نہ چلے، لیکن نام سے لگے کہ آپ یہ ہوگا یہ وہ ہوگا. پہچان بھی ہماری ایسی بن گئی ہے کہ جب تک ہم سے کوئی پوچھے نہیں کہ آپ کون ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کون ہیں. جب ہم فون میں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پتہ چلتا اچھا یہ تو فلانے ہیں. سیکولر معاملہ چل رہا ہے. اگر تمہیں نام رکھنا ہے اپنے بیٹوں کا، اپنی بیٹیوں کا، تو ایسا نام رکھو کہ ڈرو نہیں، کیونکہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں. بندہ نہ ایک لمحے کی زندگی تمہیں دے سکتا ہے، نہ ایک لمحہ پہلے تمہیں موت دے سکتا ہے. ارے اللہ نے موت کو خود تمہارے ساتھ رکھا ہے. موت تمہاری خود موت کی حفاظت کرتی ہے. کیا آپ نے ہزاروں ویڈیو نہیں دیکھی، ہزاروں مناظر نہیں دیکھے کہ پتہ چلا آدمی نیچے کھڑا تھا کھمبے کے نیچے، اور جیسے ہٹا ویسے کھمبا گر گیا. ہٹا نہیں کہ کھمبا گرا، گویا کہ موت نے تمہیں خود بچا کر نیچے کر دیا، کیونکہ تمہاری موت آئی کہاں تھی. اور ایسے بھی مناظر نہیں دیکھے کہ جیسے بیچارہ پہنچا ویسے اوپر سے گر گیا، وہیں مر گیا. کوئی موت آ رہی تھی تو اسی وقت تمہیں لا کر وہاں کھڑا کر دیا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے نبی کے غلاموں، اسلام پر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو. جب تم رحمان کی پیروی کرو گے، رحمان کے طریقے پر چلو گے، تم کو کہنا نہیں پڑے گا، تمہاری اولاد تم کو دیکھ کر سیکھے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ.